السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے، خوشی کے سب دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ آئے دن ہمارے دل سخت کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں خشک کیوں ہوتی جا رہی ہیں، اور کبھی ہم نے اس بات پہ رک کے غور کیا کہ ہماری روحانی زندگی کے لیے سب سے بڑا زہر قاتل یہ کون سی چیز ہے؟ تو بہت سی چیزیں ہیں جو زہر قاتل ہیں، وہ سب بیان تو نہیں ہو سکتی۔ بہت سے اعمال سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں، اور کچھ غفلتیں ہیں جن کی بنا پر دل سخت ہوتے ہیں اور آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ تو ان اعمال سیئہ میں سے، برے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان کی نجی محفل پاکیزہ نہ۔ آج کی مجلس میں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے کلیگ حضرات ہیں، جو آپ کے لگوٹیے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، گاؤں کے دوست ہیں، آپ کے اسکول کے، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، تو آپ ذرا ان کے ساتھ نجی محفل میں سنجیدہ رہا کریں۔ ذو معنی گفتگو کرنا، اشاروں میں باتیں کرنا، لغو باتیں کرنا، اور دوسروں کی کردار کشی میں لگے رہنا، دوسروں کا مذاق اڑانا اور بار بار کہہ کے ہی لگاتے رہنا، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یقین مانے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کئی سالوں سے مساجد میں آتے ہیں، دینی پروگراموں میں آتے ہیں، لیکن ان کے دل سخت ہیں۔ وہ جوں کہ تو چغل خور ہیں، وہ جوں کہ تو فحش گو ہیں، وہ جوں کہ تو ضدی ہیں۔ اس کی وجہ کہ زبان سے فحش بکنے کے بعد اور اس کی عادت بن جانے کے بعد اب روحانی طور پہ ان کو ایسا کینسر ہو چکا ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ مساجد میں بیٹھ کر بھی فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، علماء کی طرف، خطباء کی طرف اشارے کرتے ہیں، ہنستے ہیں، طرز ہوتا ہے، لمز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ جب ہم اپنی نجی مجلسوں میں، اپنے خاص دوستوں میں، اپنے کلیگ حضرات میں جن سے ہماری بے تکلفی ہوتی ہے، جب ان میں بیٹھ کر ہمارے رویے، ہماری زبانیں آوارہ ہوتی ہیں، تو پھر دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے، پھر آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، پھر انسان روحانی طور پہ بالکل بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اپنی نجی مجلس کو پاک رکھیں جی، اور اپنے بے تکلف دوستوں میں بھی ذکر موت کیا کریں، اور ذکر آخرت کیا کریں، اور ذکر خیر کیا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کبھی مذاق اڑاتے ہوئے، کبر کا بول بولتے ہوئے، یا ذو معنی بات کرتے ہوئے، یا فحش بات کرتے ہوئے، احیاناً کبھی کبھار اپنی زبان سے ایسا بول نکال دیتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن تک اس بندے پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی کھائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ تو اس وقت ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بس وہ جیسے پروگرام آتے ہیں نا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ، یا کوئی مذاق کراتے ہیں یا جگت کی باتیں، تو یہی سلسلے ہم اپنی نجی محفلوں میں شروع کر چکے ہیں، کاروں میں، اپنے دوستوں میں، ہم رکابوں میں، ہم سفروں میں، اور اپنے کلیگ حضرات میں، بے تکلف دوستوں میں۔ بس ہمارا موضوع ہی اب یہی رہ گیا کہ بات بات پہ کہہ کے لگا، بات بات پہ دوسرے کا مذاق اڑانا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آواز دی ہے، شان دی ہے، عہدہ دیا ہے، کسی کی عزت کو ڈسکس نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ چیزیں آپ کے اعمال صالحہ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ جو دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مذاق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زمزم سے بھی غسل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک نہیں فرماتے۔ تو آج مجھے بس یہی عرض کرنا تھا، کیونکہ مجھے نہ چاہتے ہوئے چند دنوں قبل کچھ ایسی مجالس میں بیٹھنے کا موقع ملا، لیکن وہاں جو میں نے کیفیت دیکھی، رویے دیکھے کہ بات بات پہ کہہ کے، اور بات بات پہ ذو معنی گفتگو، اور بات بات پہ ہنسی مزاح، تو یہ انداز اچھے نہیں ہیں، یہ ہمارے اسلاف کے نہیں ہیں، یہ نیک لوگوں کے نہیں ہیں۔ ابھی بھی جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں اور جن کی صحبت اور مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، یقین مانے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، دل پسیج جاتے ہیں، تو روح کو ایک قرار ملتا ہے۔
تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کلیگ حضرات کے لیے جو بے تکلف دوست لگوٹیے ہیں آپ کے، ان کے لیے ایک ایمان کی مٹھاس بنے، ان کے لیے ایک دین کی خوشبو بنے، آپ کے ہاں بیٹھنے کے بعد ان کو ایک فکر آخرت ملے، ایک نئی زندگی ملے، ان کا رخ دین کی طرف آئے۔ اگر آپ کی وجہ سے ان کی بے تکلفیاں بڑھ گئی ہیں، آوارگیاں بڑھ گئی ہیں اور ان کی زبان آوارہ ہو گئی ہے، تو یہ آپ کی کامیابی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے۔ تو آنکھیں نم نہیں رہتی جی، دل نرم نہیں رہتے جی، روح کو قرار نہیں ملتا جی جب انسان نجی محفلوں میں دوسروں کا مذاق اڑائے، دوسروں کی چگلی کرے، دوسروں کی غیبت کرے، دوسروں کو ڈسکس کرے، ذو معنی گفتگو کرے، لچر بکے، فحش گالیاں بکے، اور نام کیا ہے؟ ہم بے تکلف دوست ہیں جی، یہ میرے لگوٹیے دوست ہیں جی، یہ میرے کلیگ ہیں جی، ہم کھل کر بات کرتے ہیں۔ بھائی یہ کھل کر بات نہیں ہے، یہ جہنم کی باتیں ہیں، یہ آوارگی کی باتیں ہیں، یہ روحانی زندگی کو مار دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، ذکر موت کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور دیگر جو سلف صالحین تھے وہ اپنے کلیگ حضرات میں، دوستوں میں، بے تکلف ساتھیوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ ان کے سامنے کوئی میت پڑی ہے جس کو دیکھ کر یہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو نجی محفل کی سنجیدگی یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ پھر آپ مسجد میں بیٹھیں گے، دین کی بات سنیں گے تو کبھی بھی آپ موبائل یوز نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ ان آوارگیوں کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، آپ بدلیں گے، دل بدلے گا، نئی زندگی ملے گی۔ تو نجی محفل کی آوارگی، بے تکلفی، دوسروں کا مذاق اڑانا، اور پھر ہم منصب لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم مسلک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنے ہی جماعتی احباب کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور اس کو بہت بڑی رازداری اور سیکرٹ مجلس ہم سمجھتے ہیں، یہ بربادی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آپ سے 1000 درجہ بہتر ہو، اس کی کوئی ایک ادا اللہ کو پسند ہو، اور آپ کی کسی ایک ایسی ادا سے اللہ کو نفرت ہو جس کی وجہ سے آپ اللہ کے مبغوض ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق نصیب فرمائے، اور اپنی نجی محفل کو پاک کر لیں، آپ کی تنہائیوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ میرا جملہ پھر سن لیں، نجی محفل کو پاک کریں۔ جب آپ گاڑی میں ہوتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ، اپنے ہم رکاب اور ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کلیگ حضرات کے ساتھ نجی محفل پاک کریں، خاص مجلس پاک کریں، آپ کی تنہائی سے انشاءاللہ چمک نکلے گی، خوشبو اٹھے گی، اور بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس نصیحت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔